إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا دار ابتلا ہے. اس دنیا میں انسان پر آزمائش آتی ہے اور انسان کو فکر لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. المہم یہ ہے کہ مختلف قسم کی آزمائشیں اور مصیبتیں انسانوں پر آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے ان میں یہ پریشانیاں اور یہ غم اور یہ فکر اور یہ صدمے بھی شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو بڑی جامع دعا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی 8 چیزوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یوں ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشان کن فکر سے، پریشان کن سوچ سے. سوچ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، لیکن بعض سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے اور انسان ان سوچوں کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے. ایسی سوچوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. حزن سے مراد غم اور صدمے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ. اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بے بس ہونے سے، عاجز آ جانے سے، کہ میں کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہوں یا تیری اطاعت و فرمانبرداری کے قابل کرنے کے قابل نہ رہوں. عجز اور بے بسی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی. والکسل، اور سستی سے بھی، کہ انسان قدرت رکھتا ہو کچھ کرنے کی، نیکی کرنے کی، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اپنی سستی کی وجہ سے وہ اس عبادت کو سر انجام نہ دے. اس سستی سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی. یہ 4 چیزیں، والجبن والبخل، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی بزدلی سے بھی اور اسی طرح بخل اور کنجوسی سے بھی. وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اور 7ویں اور 8ویں چیز، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اوپر قرضہ غالب آ جائے کہ میں جس کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھوں. ایسے قرضے سے اور قرضے کے غالب آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی.
وغلبت الرجال، اور اسی طرح ظلم کرنے والے لوگوں کے غلبے سے کہ وہ مجھ پر غالب آ جائیں اور میں مغلوب ہو جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگی۔ عزیز بھائیو اور دوستو، صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا شامل ہے، لہذا ہر صبح اور ہر شام کو یہ دعا آپ ضرور مانگا کریں اللہ رب العزت سے، جن میں آپ اللہ رب العزت سے 8 چیزوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من ضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ میرے بھائیو، ان پریشانیوں کا اور پریشان کن سوچوں کا علاج کیا ہے جو ہمارے خطبے کا موضوع ہے؟ پہلا علاج یہ ہے میرے بھائیو کہ انسان اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پہ پختہ ایمان لے کے آئے کہ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر کا حصہ ہیں، اللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس رکن پر بھی ایمان نہ لائے کہ ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی شر یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اس پر انسان کا ایمان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انسان پھر عمل صالح بھی کرے۔ ایمان اور عمل صالح یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر انسان پریشان کن سوچوں سے اور صدموں اور غموں سے نجات پا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا قرآن مجید کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص بھی اچھا عمل کرتا رہے، اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو۔ گویا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں شرط ہیں۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو شخص ان دونوں شرطوں کو پورا کرے گا ہم اس کو ضرور بھی ضرور بہت ہی اچھی زندگی عطا فرمائیں، پاکیزہ زندگی اور بڑی اچھی زندگی اس کو عطا فرمائیں، اچھے طریقے سے وہ زندگی بسر کر سکے گا، وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے گا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ایمان بھی پختہ ہو، خاص طور پر اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پہ، اور اسی طرح عمل صالح بھی انسان کرتا رہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے یا تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے، ہر مصیبت اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہم اس کو لکھ چکے ہیں ایک کتاب کے اندر، یعنی لوح محفوظ کے اندر وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں لکھی جا چکی ہیں، اور جو لکھی جا چکی ہیں وہ پھر آگے رہتی ہیں۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ اس طرح انسان کا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو مصیبت آ گئی وہ ہٹنے والی نہیں تھی، وہ چوکنے والی نہیں تھی، اور جو دور رہی، جو مصیبت آپ پہ نہیں آئی وہ آپ پہ آنے والی ہی نہیں تھی۔ اس طرح انسان کا ایمان جو ہے اللہ کی قضاء و قدر پہ پختہ ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کا معاملہ، ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ کس طرح؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، خوشی پہنچتی ہے، شکر ادا کرتا ہے تو یہ خوشی اس کے لیے باعث خیر و بھلائی بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، صبر کرتا ہے تو یہ مصیبت اور اس آزمائش کا آنا بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔ تو یہ سعادت جو ہے یہ انسان کے لیے، مومن کے لیے ہی ہے، مومن کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے یہ سعادت نہیں ہے کہ دونوں چیزیں انسان کے لیے باعث خیر ہوں۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ ہمارے جو رول ماڈل ہیں
وہ انبیاء اور صالحین ہیں۔ انبیاء اور صالحین پر بڑی کٹھن آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن ان لوگوں نے، ان حضرات انبیاء علیہم السلام اور تمام صالحین نے کمال صبر کی مثالیں قائم کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور آپ سے پہلے باقی انبیاء نے بھی، اور اسی طرح صالحین نے، صحابہ کرام اور تابعین نے بڑی بڑی مثالیں قائم کر دی صبر اور تحمل اور برداشت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ سخت آزمائش اور مصیبت کس پہ آتی ہے؟ فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پہ آتی ہے، پھر وہ جو مرتبے میں ان سے کم ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد وہ جو مرتبے میں ان سے کم ہوتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان اپنے دین میں پختہ ہو تو اس پر آزمائشیں بھی سخت آتی ہیں، لیکن اگر ایک انسان دین کے اندر نرم ہو، یعنی دین کے اندر کمزور ہو، دین کے احکام پر عمل کرنے میں کمزور ہو، تو پھر اس پر آزمائش بھی اسی طرح سے آتی ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزمائشوں اور مصیبتوں کا ایک فائدہ بیان فرمایا کہ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئة، کہ برابر ایک انسان کے ساتھ یہ آزمائشیں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، اور وہ برابر صبر کرتا رہتا ہے، وہ برداشت کرتا رہتا ہے، اللہ کی قضاء و قدر پہ ایمان کو پختہ کرتا رہتا ہے، اور اس کو تقدیر کا حصہ سمجھتا ہے، ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت انہی پریشان کن سوچوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، غموں اور صدموں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ روئے زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے جسم پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے برداشت کرنا چاہیے، اور رول ماڈل کون ہے ہمارے لیے؟ انبیاء علیہم السلام ہیں اور صحابہ کرام اور تابعین ہیں۔ تیسرا علاج یہ ہے میرے بھائیوں، بات ختم کرتا ہوں، کہ آپ اگر اس دنیا کے اندر غموں اور پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو کم کرنے میں ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے میں۔ آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کریں گے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ لوگوں کو غموں اور صدموں سے نجات دلائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو غموں اور صدموں سے نجات دلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص کسی شخص کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام غموں سے، پریشانیوں سے اور صدموں سے نجات دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اطمینان بخش، سکون اور راحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز القدر بھائیوں اور دوستو، اس بات پر یقین کر لیں کہ غموں اور پریشانیوں سے نجات دلانے والا اللہ رب العزت ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آپ کو غموں اور صدموں سے نجات دلائے۔ اس لیے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں ان غموں اور صدموں سے نجات پانے کے لیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ
امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ، وہ کون ہے کہ جو ایک مجبور اور لاچار انسان کی پکار کو سنتا ہے؟ من یجیب المضطر اذا دعاه، ایک مجبور اور لاچار انسان جب اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کے سامنے پھیلایا کریں اور اللہ رب العزت سے مانگا کریں۔ یہ روحانی علاج ہے غموں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے۔ اور خاص طور پر میرے بھائیوں، دو دعائیں آپ کو بتلانا چاہوں اور پھر میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی کے وقت پڑھتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور دوسری دعا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما احد اصابہ ہم ولا حزن فیقول، جس شخص کو بھی کوئی پریشان کن فکر لاحق ہو جائے، ڈپریشن کے انسان مریض ہو جائے اور کوئی غم اور صدمہ اس کو پہنچے، پھر وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی ڈپریشن کو ختم کر دے گا، اللہ اس کی پریشانی کو ختم کر دے گا، اور پریشانی کی جگہ پہ اللہ رب العزت اس کو خوشی نصیب فرمائے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ یہ دعا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اور آپ نے اس کا فائدہ ذکر فرمایا تو صحابہ کرام کہنے لگے افلا نتعلمها۔ صحابہ کرام کا شوق دیکھیں آپ، ان کا جذبہ اور ولولہ دیکھیں، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کا کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں اور سیکھ کر اس کو یاد نہ کر لیں؟ آج یہ جذبہ کس بندے کے اندر ہے؟ کون ہے جو آپ میں سے اس دعا کو یاد کرنا چاہتا ہو؟ میرے بھائیوں، ضرور اس دعا کو آپ، آج تو بہت آسان ہے، سافٹ ویئر کے ذریعے آپ موبائل سے اس دعا کو سرچ کریں اور اس کو یاد کریں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور اس دعا کو سیکھو اور اس کو یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام پریشانیوں اور صدموں سے نجات دے، اور اللہ رب العزت ہمیں راحت اور اطمینان والی اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔